اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو چاپلوسی کے بارے میں ہے۔ اس پر پہلے بھی میں چند منٹ بات کر چکا ہوں۔ آج میں قرآن اور حدیث کی نظر میں چاپلوسی کی مذمت آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کے سامنے بات بیان کی جائے گی کہ کیا کوئی تعریف کا حقدار ہو اس کی تعریف کرنا یہ بھی چاپلوسی ہے۔ تو اس حوالے سے پہلے ہم قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، تم یہ خیال ہرگز نہیں کرو کس بات کا، کہ وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے ہوئے کاموں پر۔ تو مترجم نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو برے کام کرتے ہیں اور پھر اس پر خوش ہوتے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف بھی کی جائے، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو کام انہوں نے نہیں کیے ہیں پھر بھی کہتے ہیں ہماری تعریف کی جائے۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، کام زید کرتا ہے وہاں پر تختی بکر کی لگ جاتی ہے، کام بکر کرتا ہے وہاں پر تختی اور وہاں پر بورڈ جو ہے کہ خالد کا لگ جاتا ہے، تو اس قسم کی تعریفیں کی جاتی ہیں ایسے کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، یہ خیال نہیں کرنا کہ وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے درد مند ہمیشگی والا عذاب ہے۔ تو اب یہ تو آیت نے کہا کہ جو آپ نے کام نہیں کیا اس کی تعریف پر خوش ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ تعریف کرنا مفسرین کے نظر میں چپلوسی اور چمچہ گیری ہے۔ اچھا، لیکن اگر کوئی بندہ واقعا اچھا کام کرتا ہے، کسی ڈوبتے ہوئے کو نجات دیتا ہے، کسی جو ہے وہ آگ میں پڑے ہوئے بندے کو اٹھا کے باہر لے آتا ہے، اس کی تعریف کرنا یہ تو اخلاقی ذمہ داری ہے۔ کہتے ہیں جی ہاں، یہ واقعا اخلاقی ذمہ داری ہے، کیونکہ سامنے والے نے زحمت کی ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، یہ چاپلوسی نہیں ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں رب مستحل ناس اثناء بعد البلاء، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی تعریف کی جاتی ہے بعد البلاء، کسی مصیبت میں پڑنے کے بعد، یعنی انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کسی اور کی مدد کی ہوتی ہے، تو اس کی واقعا جو ہے کیا ہے وہ تعریف بھی کرنی چاہیے، اسے ستارہ امتیاز بھی دینا چاہیے، اسے نشان حیدر بھی دینا چاہیے۔ تو یہ جو ہے وہ چاپلوسی نہیں ہے۔ لیکن اگر حد سے بڑھ کر آپ کسی کی تعریف کریں گے، حد سے بڑھ کر، تو یہ چاپلوسی ہے۔ اچھا، تو کسی کی تعریف کیسے کریں اور چاپلوسی کیسے ہوتی ہے؟ چاپلوسی کی تعریف میں نے پچھلی جو ہے وہ گفتگو میں بیان کی تھی کہ حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ تعریف کرنے کو چاپلوسی کہتے ہیں۔ اچھا، اب کسی کی تعریف کیسے کریں؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مدحت فاختصر، جب تم تعریف کرتے ہو تو اختصار سے کام لو، یعنی زیادہ جو ہے کیا ہے لمبی چوڑی باتیں کر کے اس بندے کو جو ہے کیا ہے آپ سر پہ نہیں چڑھاؤ۔ اچھا، اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کو ٹوکیں کیسے؟ ایک شخص نے چوری کی، اب میں نے ایک مرتبہ اسے سمجھا دیا کہ بھائی صاحب چوری کرنا اچھی بات نہیں ہے، قرآن مجید بھی کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو چور عورت ہو تو اس کے ہاتھ کاٹو چوری کی وجہ سے۔ اب اس نے چوری کی، میں نے سمجھایا، اب جہاں پر ملتا ہے میں ایسے منہ موڑ لیتا ہوں، دوسرے بھی متوجہ ہوتے یار کیا بات ہے کہ یہ اس کو دیکھ کے منہ موڑ لیتا ہے، یا جہاں پر میں دیکھتا ہوں بھائی اپنے جیبوں کا خیال کرنا، کیا اس قسم کی میں مذمت کر سکتا ہوں؟ میرے مولا فرماتے اذا ضممت فاقتصر، جب کسی کی مذمت بھی کرتے ہو تو بھی اکتفا سے کام لو، تو بھی زیادہ مذمت اس کی نہیں کرو، کیونکہ زیادہ مذمت کرنے سے جو ہے کیا ہے وہ بھی پھر انسان جو ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے، اور اس سے بھی پھر انسان گویا کہ اپنے اخلاق اور اپنے عقل کی جو ہے کیا ہے وہ نشاندہی کرتا ہے کہ میں کس قسم کا بندہ ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اکبر الحمق الاغراق فی المدح والذم، سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو تعریف سے زیادہ تعریف کرے، حد سے زیادہ تعریف کرے یا حد سے زیادہ مذمت کرے، اعتدال میں جو ہے کیا ہے وہ رکھنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہیں
کہ ہمیں نہ تعریف میں تجاوز کرنا چاہیے نہ مذمت میں تجاوز کرنا چاہیے. اتنی بھی تعریف نہ کریں کہ کل اس کی ناحق بات پر بھی اس کو نہ ٹوک سکیں، اور اتنی بھی مذمت نہیں کریں کہ کل اگر اس بندے کے ساتھ ہم تعلق جوڑنا چاہیں تو وہ مذمت جوڑنے سے روک دے ہمیں. دوسرے لفظ میں یوں کہیں کہ ہم چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا نہیں کریں. دوسرے لفظ میں یوں کہیں کہ ہم تعریف کر کے اپنے ذریعے معاش اس کو نہ بنائیں. اس حوالے سے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اخترسوا من ثورۃ الاطراء والمدح، کسی کی تعریف کرنے اور چاپلوسی کرنے سے جو ہے کہا ہے پرہیز کرو. کیوں؟ فَإِنَّ لَهُمَا رِيحًا خَبِيثًا فِي الْقَلْبِ. اگر آپ زیادہ چاپلوسی کرتے ہو، زیادہ تعریف کرتے ہو، تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر ایک بدبو ہے، جس بدبو کی وجہ سے یہ دو چیزیں جو ہے کیا ہے وہ وجود میں آتی ہیں. ہاں، تعادل کو، اعتدال کو مد نظر رکھنا ہے، اور آپ اگر اعتدال کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو پھر یہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی، ایاک والملک، خبردار چاپلوسی مت کرنا، فإنه ليس من خلائق الایمان، چاپلوسی کرنا ایمان کے خصلتوں میں سے نہیں ہے، ایمان کے صفت میں سے نہیں ہے. اچھا، انبیاء کس طریقے سے پیش آتے تھے؟ حالانکہ ہمارے نبی تو رحمت للعالمین بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن حدیث کے لفظ لیس الملک من خلق الانبیاء، چاپلوسی کرنا انبیاء کے عادات میں سے نہیں ہے. آپ کو نبی کی سنت پہ چلنا ہے تو وہ بھی چاپلوسی نہیں کرتے تھے، ہم بھی نہیں کریں. اگر ہم کریں گے تو قرآن تو کہتے ہیں رسول آپ کے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن گویا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن پھر اس پر عمل نہیں کرتے. اچھا، کیا اسلام میں کوئی استثنائی مورد ہے جہاں پر چاپلوسی کی اجازت ہو؟ جی ہاں، حدیث میں ایک مورد ایسا ہے جس میں چاپلوسی کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی بدیہی بات ہے، ہر ایک کے دماغ میں آتی ہے کہ اگر چاپلوسی کرنے کے بھی نتائج برے ہو تو وہاں بھی چاپلوسی نہیں کرنا چاہیے. یہ عقلی بات ہے. وہ کون سا مورد ہے جہاں پر چاپلوسی کی اجازت ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم نے فرمایا لیس من اخلاق المؤمن التملق والحسد. مومن کے اخلاق میں دو چیزیں کبھی بھی نہیں ہو سکتی، ایک چاپلوسی اور دوسرا حسد، الا فی طلب العلم، مگر علم کے طلب کرنے میں آپ چاپلوسی کر سکتے ہیں. آپ کے استاد ایسے ہیں جن کو ایک فن ہے، جن کو ایک علم ہے، لیکن جب تک آپ ان کی تعریف بڑھا چڑھا کے نہیں کریں گے تب تک وہ آپ کو اپنا علم نہیں دیں گے. تو علم حاصل کرنے کے لیے آپ ان کی چاپلوسی کر سکتے ہیں، بشرطی کہ دوسروں کی تذلیل نہ ہو. آپ یہ کہیں سر آپ کے سمجھانے کا بہت اچھا طریقہ ہے، سر آپ جو چیز سمجھا دیتے ہیں وہ پھر ہمیں دوبارہ اس کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، جھوٹ نہ ہو، تو اس طریقے کی آپ تعریف کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہ سر دوسرے اساتید کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، بس آپ ہی ہیں جس کی وجہ سے ادارہ چل رہا ہے، تو پھر یہ تملق غلط ہے، یہ تملق ٹھیک نہیں ہے. امید ہے اللہ تعالی ہمیں چاپلوسی سے اور چمچہ گیری سے بچائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.